باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دنیا کی تاریخ میں ایسے بہت سارے بادشاہ اور فرعون گزرے جن کو ان کی بادشاہت اور دولت کے نشے نے مغرور بنا دیا اور وہ تکبر میں آ کر خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے ہیں۔ یہ بدبخت لوگ اپنی بے شمار مال و دولت اور بادشاہت کے نشے میں بدمست ہو کر اللہ کے وحدانیت کو للکارنے لگے اور معاذ اللہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے۔ اس کے باوجود بھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی طرف بے شمار انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا اور ان کو ہدایت کی طرف بلایا، لیکن یہ بدبخت لوگ اپنی سرکشی اور انا پر اڑے رہے اور اللہ کی وحدانیت کو للکارتے رہے۔ پھر جب یہ لوگ قابل ہدایت نہ رہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان بدبختوں کو عبرت کا نشان بنایا اور ان لوگوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اور ان لوگوں کے نام و نشان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان جھوٹے خدائی کے دعوے داروں کو ایسی عبرت ناک موت دی کہ آج بھی لوگ ان سے عبرت حاصل کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، خدائی کا دعویٰ کرنے والے بدبختوں میں سے ایک شداد بن عاد تھا جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کو للکارا اور سرکش اور نافرمان ہو گیا۔ پیارے دوستو، شداد کون تھا اور کس طرح اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور خدائی کا دعویٰ کیا، اور کس طرح اس نے دنیا میں اپنی جنت تیار کی اور اس کی بنائے جانے والی جنت کتنے سالوں میں تیار ہوئی، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بدبخت کو کس طرح دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنایا اور اس بدبخت کا انجام کیا ہوا، اور پھر کس طرح ملک الموت علیہ السلام نے دردناک طریقے سے اس کی روح قبض کی۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں کوثر کیا ہے؟ دوستو، کوثر جنت میں ایک نہر کا نام ہے جس کا پانی موتیوں اور یاقوت کے کنکریوں پر بہتا ہے۔ اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا اور دودھ سے زیادہ سفید ہے، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ یہ تھا جنت کا ایک نہر جس کا نام کوثر۔ باقاعدہ اس کے اوپر قرآن میں ایک سورت ہے، سورۃ الکوثر۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ شداد اس قوم کی نسل میں سے تھا جو دنیا کے سب سے طاقتور ترین قوم تھی، جس کو قوم عاد کہا جاتا ہے۔ اس قوم کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان کے جیسے قوم نہ تو ان سے پہلے پیدا کی اور نہ ہی ان کے بعد کسی قوم کو پیدا کیا۔ قوم عاد احقاف کے اندر آباد تھی۔ احقاف ایسی جگہ تھی جہاں ریت کے بہت ہی بلند و بالا ٹیلے تھے، اور احقاف کا یہ علاقہ یمن اور عمان کے درمیان بکھرا ہوا تھا۔ اس علاقے کے اندر قوم عاد 8500 سال پہلے آباد تھی۔ اس قوم پر اللہ کا یہ خاص کرم تھا کہ اللہ نے اس قوم کو دنیا کی سب سے طاقتور قوم بنایا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قوم کو سرسبز و شاداب باغات اور وافر مقدار میں کھیت عطا فرمائے تھے۔ اس قوم کے پاس بے شمار جانور تھے اور پینے کے لیے میٹھا پانی تھا۔ اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قوم کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، چنانچہ اس قدر مال و دولت اور نعمتوں کی فراوانی سے یہ قوم بھٹک گئی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمان قوم ہو گئی اور یہ باغی ہو گئے۔ ان کی ہدایت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی طرف مبعوث فرمایا۔ حضرت ہود علیہ السلام اس قوم کو اللہ کے حکم سے تبلیغ کرنے لگے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلانے لگے، لیکن یہ قوم اپنے کفر و شرک سے باز نہ آئی اور حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگی۔ شداد جو کہ اسی قوم کی نسل میں سے تھا، وہ اس قوم کا بادشاہ تھا اور یہ دو بھائی تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک کا نام شدید اور ایک کا نام شداد تھا۔ شدید پہلے بادشاہ بنا اور وہ فوت ہو گیا۔ اس کے فوت ہو جانے کے بعد شداد نے حکومت سنبھالی اور اس طرح یہ دنیا کی سب سے طاقتور قوم کا بادشاہ بن گیا۔ پیارے دوستوں،
शद्दाद एक वसी और अरेज सुल्तनत का बादशाह था। शद्दाद की ये बादशाहत यमन से लेकर इराक तक और बाज़ रिवायात के मुताबिक ईरान तक फैली हुई थी। शद्दाद ने अपनी ताकत के जोर पर बड़े बड़े बादशाहों को अपने ज़ेर कर लिया था। चुनाचे इस बदबख्त को हज़रत ऊद अलैहिस्सलाम ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन इसका दिल बंद था। चुनाचा जब हज़रत ऊद अलैहिस्सलाम ने शद्दाद को अल्लाह की वादानियत की तरफ बुलाया और एक खुदा की इबादत करने का हुक्म दिया, तो उस वक्त शद्दाद और हज़रत ऊद अलैहिस्सलाम के दरमियान एक ज़बरदस्त अल्फाज का मुकालमा हुआ, जिसके नतीजे में शद्दाद ने हज़रत ऊद अलैहिस्सलाम से पूछा कि अगर मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर ईमान ले आऊँ तो मुझे क्या हासिल होगा। तो उस वक्त हज़रत ऊद अलैहिस्सलाम ने शद्दाद से फरमाया कि तुम पर जन्नत हलाल हो जाएगी। जन्नत का नाम सुनकर शद्दाद हज़रत ऊद अलैहिस्सलाम से पूछने लगा कि ये जन्नत क्या है। तो हज़रत ऊद अलैहिस्सलाम ने शद्दाद को जन्नत का नक्शा बताया और जन्नत की नेमतों के बारे में शद्दाद को बताया। हज़रत ऊद अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर शद्दाद मुस्कुराने लगा और हज़रत ऊद अलैहिस्सलाम को देखकर कहने लगा कि ये कौन सी बड़ी बात है, ऐसी जन्नत तो मैं भी तैयार कर सकता हूँ माअज़ल्लाह। हज़रत ऊद अलैहिस्सलाम ने शद्दाद को उसकी इस कुफ्र और शिर्क से रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये बदबख्त बाज ना आया। चुनाचे उस वक्त शद्दाद ने अपनी सुल्तनत के बड़े बड़े कारीगरों को इकट्ठा किया और अहकाफ में इरम के मकाम पर 20 कोस लंबी और चौड़ी जन्नत बनाने का काम शुरू करवाया। चुनाचे शद्दाद की तैयार होने वाली जन्नत में सोने और चांदी के ईंटें लगाई गई और जवाहरात भी लटकाए गए। इस बदबख्त शद्दाद ने अपनी उस बनाए जाने वाली जन्नत में शहद, दूध और पानी की नहरें भी रवां कर दी और दुनिया जहां के खूबसूरत दरख्त, पौधे और फूल भी लगवा दिए और इस तरह जन्नत को तरह तरह के जवाहरात से मुज़य्यन कर दिया गया। कौम आद चूँकि पहले ही बुलंदो बाला पहाड़ों को तराश कर मोहल्लात बनाने के माहिर थी और शद्दाद की सुल्तनत में तो ये फन उरूज पर था। चुनाचे रेत के उन बुलंदो बाला टीलों पर बहुत बड़े बड़े सतून खड़े कर दिए गए और उन सतूनों पर बड़ी बड़ी सोने और चांदी की इमारतें बना दी गई। शद्दाद ने यह फैसला किया था कि जब तक उसकी बनाए जाने वाली जन्नत तैयार न होगी उस वक्त तक वो अपनी जन्नत के अंदर कदम नहीं रखेगा। चुनाचे शद्दाद के हुक्म के मुताबिक जन्नत तैयार होने लगी और शद्दाद अपने महल के अंदर बेसब्री के साथ जन्नत का काम मुकम्मल होने का इंतजार करने लगा। शद्दाद की इस जन्नत को तैयार होने में 12 साल लगे। 12 साल के अंदर जब यह जन्नत मुकम्मल तैयार हो गई तो उसको तरह तरह के हीरो और जवाहरात और तरह तरह की खूबसूरती से मुज़य्यन कर दिया गया। तो उस वक्त शद्दाद को उसके जन्नत के तैयार होने का पैगाम पहुंचा दिया गया। चुनाचे शद्दाद जन्नत के तैयार होने का पैगाम सुनते ही बहुत खुश हुआ और शद्दाद अपनी जन्नत को देखने के लिए अपनी फौज को साथ लेकर जन्नत की तरफ निकल पड़ा। चुनाचे शद्दाद अभी जन्नत के दरवाजे पर पहुंचा ही था कि उसने अपने सामने एक शख्स को खड़ा देखा। शद्दाद उस शख्स को देखते ही पहचान गया और अपने हवारियों से कहने लगा, ये शख्स मुझे जन्नत में दाखिल नहीं होने देगा। तो उस वक्त शद्दाद के हवारियों ने शद्दाद से पूछा कि ये शख्स कौन है और ये जन्नत में क्यों नहीं दाखिल होने देगा। तो उस वक्त शद्दाद ने अपने हवारियों से कहा कि ये मलकुल मौत अलैहिस्सलाम है जो कि मेरी रूह कब्ज़ करने के लिए आए हैं और ये मुझे जन्नत में दाखिल नहीं होने देंगे। उस वक्त शद्दाद बदबख्त मलकुल मौत अलैहिस्सलाम से अर्ज करने लगा कि मुझे सिर्फ अपनी जन्नत में कदम रखने की मोहलत दे दी जाए। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से मुकर्रर फरिश्ते ने जवाब दिया कि मुझे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से हुक्म है कि मैं तुझे तुम्हारी जन्नत के अंदर कदम ना रखने दूं। शद्दाद मलकुल मौत अलैहिस्सलाम के सामने बहुत रोया और गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म की तकमील करते हुए शद्दाद की रूह कब्ज़ कर ली। चुनाचे शद्दाद के मौत के बाद हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने एक जोरदार चीख मारी और शद्दाद की बनाई हुई सारी जन्नत जमीन के अंदर धंस गई और गायब हो गई। शद्दाद की इस इबरतनाक मौत के बाद हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कौम आद को 12 मरतबा समझाया, लेकिन कौम आद बाज ना आई। हालांकि शद्दाद का ये अंजाम कौम आद के लिए काफ़ी था, लेकिन जब इंसान के अक्ल पर गरूर का पर्दा होता है तो चाहे शद्दाद हो या शदीद
اس کو کسی کا انجام دکھائی نہیں دیتا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو شداد کا انجام بتا بتا کر ڈرانے کی کوشش کی، لیکن قوم عاد باز نہ آئی اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانیت کرتی رہی، یہاں تک کہ حضرت ہود علیہ السلام مایوس ہو گئے۔ اس وقت جب قوم عاد قابل ہدایت نہ رہی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر اس علاقے سے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پاتے ہی حضرت ہود علیہ السلام نے آخری مرتبہ اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ لوگ پھر بھی باز نہ آئے تو حضرت ہود علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر اس علاقے سے روانہ ہو گئے۔ چنانچہ ان کے جانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قوم عاد پر خوفناک آندیاں مسلط کر دی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی وہ خوفناک آندیاں اور طوفان 7 راتیں اور 8 دن تک چلتی رہی، یہاں تک کہ وہ پوری قوم اپنے بلند ستونوں اور سونے اور چاندی کے عمارتوں سمیت زمین کے اندر دنسا دیے گئے اور غرق کر دیے گئے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قوم پر اس قدر دردناک عذاب نازل فرمایا کہ اس قوم کا نام و نشان تک نہ رہا۔ جس وادی کے اندر بڑے بڑے بلند و بالا محلات تھے وہ تمام کے تمام وادی کے ایک ریت کے سیراب کے اندر تبدیل ہو گئی۔ قوم عاد کے اس علاقے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرح زمین کے اندر غرق کر دیا کہ وہاں پر صرف اور صرف ریت کے ٹیلے باقی بچے اور کسی بھی چیز کا نام و نشان تک نہ بچا۔ پیارے دوستوں، اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شداد اور اس کی قوم کا عبرتناک انجام کیا اور قوم عاد کے نافرمان کافروں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے سورۃ الاعراف 7 آیات نمبر 71 تا 72 میں فرماتے ہیں، فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ۔ بس ہم نے انہیں یعنی ہود علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی اور جو ان کے ساتھ تھے اپنی رحمت سے، اور ہم نے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ اور آخر میں دوستو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حضور کی عاجزی اور انکساری کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔